آپس میں لوگوں کو لڑوا رہا ہے، کہیں قوم کے نام پر، کہیں اونچ نیچ کے نام پر، کہیں مسجد مندر کے نام پر، کہیں مسلمان اور غیر مسلم کے نام پر، کبھی کسی نام پر اگر آپس میں لڑوا رہا ہے تو ایسے نیتا کے پیچھے ہرگز نہ جائیے، کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا پڑوسی تم سے راضی نہ ہو جائے، تم سے خوش نہ ہو جائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن اور حدیث، کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور حدیث وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اللہ کی طرف سے یا خواب میں بتلایا گیا، یہ حدیث ہے۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ نہیں کہتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے، ہاں یہ وہ کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا۔ تو نبی نے اگر کچھ بھی کہا، نبی نے اگر کچھ بھی کیا تو اپنی طرف سے نہیں کیا، اس قرآن کے آیت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا یا جو بھی کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ۔ تو ہمیں کس پر چلنا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس پر چلو اے لوگو، تم اس پر چلو جو تمہاری جانب اللہ کی طرف سے اتارا گیا، تمہاری طرف اللہ کے پاس سے آیا، یعنی قرآن اور حدیث، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ حاکم کہتے ہیں بادشاہ، حکومت کرنے والے لوگ جنہیں آج نیتا کہہ لیجئے، تو ان کے پیچھے نہ چلو۔ کس کو؟ اس کو چھوڑ کر یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر نیتاؤں کے پیچھے نہ چلو۔ نیتاؤں کے پیچھے چلنا یا ان کا ساتھ دینا بری بات نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نیتاؤں کے پیچھے جانا، نیتاؤں کا ساتھ دینا، یہ بری بات ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، کوئی ایماندار نیتا ہے، کوئی ایسا نیتا ہے جو قوم اور کے لیے، علاقے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی اپنے پردیش کے لیے یا اپنے ملک کے لیے جو نیتا اچھے کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیجئے۔ جو ظلم کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، لوگوں کے حق مار رہا ہے، آپس میں لوگوں کو لڑوا رہا ہے، کہیں قوم کے نام پر، کہیں اونچ نیچ کے نام پر، کہیں مسجد مندر کے نام پر، کہیں مسلمان اور غیر مسلم کے نام پر، کبھی کسی نام پر اگر آپس میں لڑوا رہا ہے تو ایسے نیتا کے پیچھے ہرگز نہ جائیے، کیونکہ ایسے نیتا کے پیچھے جانا یقیناً آپ نے قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اگر ایسے نیتا کے پیچھے گئے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ پھر بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر گئے تو پھر کہیں سہارا نہ ملے گا، نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ میرے پیارو، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیں ہر حال میں سکون سے جینا سکھاتا ہے، جو محبت سکھاتا ہے، جو رحم سکھاتا ہے، جو ہمدردی سکھاتا ہے، جو انسانیت سکھاتا ہے۔ یہی اسلام تو ہے جس نے کہا کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا پڑوسی تم سے راضی نہ ہو جائے، تم سے خوش نہ ہو جائے۔ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے اگر تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے تمہارا پڑوسی تکلیف میں ہے، یعنی تم اسے گالیاں دیتے ہو، تم اسے برا بھلا کہتے ہو، تم اس کی چغلیاں کرتے ہو، تم اپنی زبان سے اسے پریشان کرتے ہو، یا تم اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے تم اس پر ظلم کرتے ہو، تو تم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے روزے رکھ لو، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہو۔ دوسری حدیث ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے امان میں نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون سی ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ میرے پیارو، یہ محفلیں چھوٹی چھوٹی منانا یقیناً یہ چھوٹی محفل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے۔ اگر ایسی محفل میں بیٹھ کر ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا، ایک شخص نے بھی ہدایت پا لی، ایک شخص کے بھی سمجھ میں آ گیا، تو یقین جانو یہ ہماری محفلیں سجانا، یہ محفلوں میں حصہ لینا، محفلوں میں بیٹھنا، ان محفلوں پہ خرچ کرنا یقیناً کامیاب ہو جائے گا اور قبول ہو جائے گا۔ ایسی چھوٹی محفلیں ہوتی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی اصلاحی محفلیں ہیں، انہی میں ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق ہوتی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جو ہے کسی حاکم کے پاس، کسی نیتا کے چکر لگائیں گے تو یقیناً ہم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیونکہ مسلمان ہونے کا تو طریقہ یہ ہے، مسلمان ہونے کی سچائی تو یہ ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو قرآن اور حدیث کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا،
قرآن کے حکم کو ماننا ہوگا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوا، کبھی آپ نے کسی کی بے ایمانی نہیں کی، کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی ایسا نہ ہوا کہ خود بھر پیٹ کھانا کھا لیا ہو، پڑوسی بھوکا رہ گیا ہو۔ اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ قرآن نے بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد آئیڈل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زندگی تمہارے لیے جینے کا بہترین طریقہ ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں کیسے چلنا ہے؟ نبی کا چلنا دیکھیں۔ ہمیں کیسے بیٹھنا ہے؟ نبی کا بیٹھنا دیکھیں۔ ہمیں کیسے کھانا ہے؟ نبی کا کھانا دیکھیں۔ ہمیں کیسے پینا ہے؟ نبی کا پینا دیکھیں۔ ہمیں کیسے بات کرنا ہے؟ نبی کی بات کرنا دیکھیں۔ ہمیں کیسے سونا ہے؟ نبی کا سونا دیکھیں۔ ہمیں کیسے لوگوں کی مدد کرنا ہے؟ نبی کا مدد کرنا دیکھیں۔ ہمیں کیسے لوگوں کی بھلائی کرنا ہے؟ نبی کی بھلائی کرنا دیکھیں۔ ہمیں کیسے قوم کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے؟ نبی کے کام کرنا دیکھیں۔ ہمیں کیسے حکومت کرنا ہے؟ نبی کا حکومت کرنا دیکھیں۔ ہمیں ایسے نیتاؤں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ جو نیتا نہ تو خود قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اور نہ تمہیں کرنے دیں۔ قرآن نے صاف منع فرما دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ایسوں کے پیچھے نہ بھاگو، ایسوں کے پیچھے نہ چلو۔ میرے پیارو، سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ ہمارا قول، ہمارا کہنا، ہمارا بات کرنا، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کی بات کے مطابق ہماری بات ہونا چاہیے، نبی کے کام کے مطابق ہمارا کام ہونا چاہیے، اور نبی کی زندگی کی طرح ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم صبر کریں، طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم اسلام کے فروغ کے لیے کام کریں، طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم انسانیت قائم کریں، ہم لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔